آج کل عدالتوں کے اندر ایک بڑی اصطلاح استعمال ہو رہی ہے، ٹاؤٹ مچلکا، یہ کیا ہے؟ یہ بیسکلی جب بھی کوئی بیل، پری ریسٹ بیل ہے، پوسٹ ریسٹ بیل ہے، پروٹیکٹیو بیل ہے، کوئی بھی بیل ہے نا، تو جو ہمارا قانون ہے اس کے اندر جو ہے نا 496 497 وہاں پہ ہوتا ہے کہ کورٹ ایک اماؤنٹ سیٹ کرتی ہے. آفینس سے آفینس یہ کرتا ہے، ویری کرتا ہے. جیسے اگر 302 کا ہے تو اس کا 10 لاکھ تک کا بھی مچلکا ہوتا ہے. اگر کوئی چھوٹا آفینس ہے 50,000 کا ہے تو اس میں 50,000 تک کا بھی مچلکا ہوتا ہے. اب یہ جو مچلکا ہوتا ہے نا شورٹی بانڈ، یہ ہوتا ہے اگر 50,000 کا کورٹ نے سیٹ کر دیا تو آپ نے سیم اسی ویلیو کی چیز، جیسے 50,000 کا ہے تو اس میں کوئی موٹر سائیکل کی کاپی اسی مالیت کی، اور وہ جس بندے کے نام ہے وہ عدالت میں آ کے وہاں پہ اپنا سائن وغیرہ کرے گا اور وہ اپنی کاپی وہاں جمع کرے گا کہ میں اس کی ضمانت دیتا ہوں. اب لیکن چونکہ بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ یہ ایک بڑی ایک سڈن سی چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی ایف آئی آر میں اریسٹ ہو جاتے ہیں، یا یہ یک دم سے ہوتا ہے کہ ایک دم سے یہ کوئی کیس آپ پہ بن جاتا ہے. اب وہاں پہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا جب بیل کنفرم ہوتی ہے، اتنا ٹائم نہیں ہوتا، کیونکہ یا تو اگر پوسٹ ریسٹ بیل ہے اس کے اندر روپکار اسی دن جانی ہوتی ہے، اگر پری ریسٹ بیل ہے تو تب تک جب تک وہ مچلکا جمع نہیں کراتا اس کو روپکار نہیں ملتی. تو اس ٹائم موقع پہ جو ہے نا اس کو کوئی بندہ نہیں، اور ہاں اگر وہ کسی کو کال کرے گا تو کوئی کیوں کسی کے علاقے عدالت میں ضمانت دے گا، کوئی سگا بھائی کیوں نہ ہو. بعض کا سگے بھائی آتے ہیں، کزن آتے ہیں، لیکن کوئی کیوں آئے گا. تو اس کے اندر وہاں پہ عدالتوں میں نا لوگ کورٹس کے آس پاس پھر رہے ہوتے ہیں. ریٹ کیا چلتا ہے پھر؟ ریٹ اب ڈفرینٹ ویری ٹو ویری کرتا ہے اس کے اندر، کیونکہ میں نے تو میرا ایک دفعہ ہی تجربہ، میں نے مطلب میرے دوست نے وکیل ہیں انہوں نے کروایا تھا، تو 302 جو مرڈر کا کیس ہے نا اس کا 25,000 ریٹ چل رہا ہے، اور باقی جو چھوٹے موٹے فینسیز ہیں سب سے کم جو ریٹ ہے وہ اس ٹائم 7,000 پہ ہے. 7,000 سے شروع ہوتا ہے، یہ 25,000 تک جاتا ہے. ہاں یہ فکس ریٹ وہ ہے جو وکیلوں کو ملتا ہے. یہاں لاکھ روپے میں جتنا کہہ لیں جتنا چونا لگ گیا، کیونکہ وہ سب فیک ڈاکومنٹس ہیں. اچھا، وہی ایک آدمی ہے جس کے مختلف کیسز کے اشتہاریوں کے اندر اور بے گناہوں کے کیسز کے مچلکے بھی وہی بھر رہا ہے، وہاں ججز کو سر یا یہ کورٹ اس کے اندر کو ہوتا ہے مچلکا پتہ نہیں چلتا. مچلکا اور جمع ہوتا ہے، اس کے بعد روپکار جاری کرتا ہے علمت. یہ علمت اکثر علمت ہی وہ لوگ ہیں جو آپ کو مچلکا ارینج کرا کے دیتے ہیں، ان کا کمیشن ہوتا ہے بیچ میں. اچھا جی، عدالتوں کو، لیکن یہ پتہ نہیں عام نہیں اب کمپلینٹ بالکل کی جا سکتی ہے، کاروائی بھی کی جا سکتی ہے. اب اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اب ججز کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس بہت کم جج ہیں، اتنے جج نہیں ہے کہ جا کے مچلکا بھی چیک کریں. انہوں نے بس دیکھنا ہے اوپر کہ ہاں ویریفائی ہو کے آیا بالکل، ہاں اگر واقعی بائک ہے باقی ہے، یہ اس کی کاپی ہے اور یہ بندہ بھی وہی مالک ہے. تو یہ ان لوگوں نے ایسے کیا ہوتا ہے 10 12 اس طرح کی چیزیں لے کے رکھی ہوتی ہیں، ایک ہی چیز کے 10 مالک بنے ہوتے ہیں، بس وہاں کاغذ جمع کرانا ہے، کیونکہ علمت بھی ان کے ساتھ ملا ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ چیز اس طرح پروسیس نہیں ہوتی. اچھا یہ بتائیں کہ ایک ہی آدمی ہے وہ اپنا ایک مچلکا جو ہے، چاہے وہ بائک کا ہے، گاڑی کا ہے، پلاٹ کا ہے، گھر کا ہے، جس کا بھی ہے، وہ مختلف کیسز میں جمع کروا سکتا ہے کہ ڈیفرنٹ ہونا چاہیے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیسز ٹو کیسز پہ، ود دا سیٹسفیکشن آف کورٹ. یہ جو دہاڑی باز ہے ٹاؤٹ مچلکا جو ہے وہ ایک دن میں اب وہ مختلف کیسز میں ایک ہی مچلکا جمع کروا سکتا ہے. وہ کرواتے ہیں ڈفرینٹ. وہ ایسا نہیں کرتے کہ ایک ہی کورٹ میں اگر ایک کورٹ سے 3 بیلیں ہوئی ہیں تو وہ تینوں میں ہی ایک مچلکا دے دے گا، اس طرح نہیں کرتے. ایٹ اے ٹائم ایک کورٹ میں ایک دیتے، کسی اور کورٹ میں دے دیتے ہیں. تو کتنی کورٹس ہیں. تو لیکن اگر ثابت ہو جائے کہ مچلکا جو ہے یہ ٹاؤٹ کے ذریعے سے آیا ہے تو بیل کینسل ہو جاتی ہے. تو کبھی ایسی نوبت آتی ہے، کوئی پریکٹس دیکھی ہے؟ بالکل بڑی دفعہ ہوا ہے، میں کہتا ہوں یہ تقریباً ہر دفعہ ہوا ہے. اور بعض اوقات پوسٹ ریسٹ بیل میں بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو جیل سے ہے نا، ہمیشہ اس کے جو روپکار جاتی ہے نا جیل، اس میں اعتراض لگ جاتا ہے، پھر اس کی دوبارہ ہمیں کریکشن فائل کرنی پڑتی ہے کورٹ میں، پھر مچلکا دوبارہ نیا کرانا پڑتا ہے. یہ ہوتا رہتا ہے کورٹ میں. مطلب اگر 100% میں سے آپ کہہ لیں کہ 60% جو ہے نا یہ بیلیں کینسل ہو جاتی ہیں. یہ بنیادی وجہ یہ 2 نمبر مچلکا کی وجہ سے. 2 نمبر مچلکا کی نہیں، بیل اس طرح کینسل نہیں ہوتی کہ آپ کا بالکل ہی وہ کیس فارغ ہو گیا. بیل بیسکلی یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں نیا مچلکا جمع کریں. اچھا، آپ نے عدالت کے اہل مند کی بات کی ہے، تو اہل مند بھی تو بادشاہ ہی ہوتے ہیں، بہت بڑے لیکن بادشاہ. ایسا ہے کہ کسی نے کسی کیس کی کاپی لینی ہو، ڈاکومنٹس کی، دستاویز کی، جو انہوں نے کاپیاں کروانی ہو اور ٹیسٹڈ بھی کروانی ہو، تو وہاں بھی سنا ہے کہ بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کسی سائل کو. آپ یہ کچھ علمت ہیں جو بہت اچھے ہیں، لیکن یہ جو کچھ علمت ہیں، باقی علمت، یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے، جو میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس کو اس چیز کا نوٹس لے کے ان کو سب سے پہلے نکالنا چاہیے کہ اگر ایک شریف آدمی چلا گیا، بعض اوقات ہوتا ہی ہے
اس کو پولیس نے پکڑ لیا, انہوں نے کہا جاؤ اپنی بیل آرڈر ہمیں دکھاؤ, کیونکہ اس کے ریکارڈ میں ایف آئی آر میں آ رہا ہے اشتہاری, لیکن اس کی بیل ہو چکی ہے, وہ اپڈیٹ نہیں ہوا. اب وہ جائے گا اسی کورٹ میں اور کہے گا میری فائل دے دیں, اس کے اندر میرا اٹیسٹڈ بیل آرڈر چاہیے. اب احمد نے اس کی بات ہی نہیں پہلی بات سننی, کم از کم اس نے اس سے 3,000 سے 4,000 روپیہ جو ہے نا اسے لینا ہی لینا ہے. اور بعض اوقات اگر کوئی شریف بندہ, کوئی عام بندہ جو وکیل نہیں ہے وہ چلا گیا اور کوئی فائل ہے, بعض اوقات اگر 20 پیجز کی فائل ہے, اس کو وہ فائل کی کاپی چاہیے, پرانا کیس ہے, ریکارڈ روم میں پڑا ہوا ہے, تو اس کے اندر یہ علمت کرتے کہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارا ہی فوٹو کاپیئر مشین والا ہے, وہی اس کو فوٹو کاپی کرے گا. اور یہ اگر 10 روپے کی ایک کاپی ہوتی ہے تو یہ 50 روپے میں پڑ جاتی ہے ایک کاپی. تو یہ ایک ویسے روٹین میں کیا فری کاپی ملنی چاہیے یا ٹیسٹڈ کی کوئی فیس تو ہوتی ہے؟ چلیں آپ جو فوٹو کاپی ہو رہی ہے وہ آپ اس کے مطلب آپ اس کی تو بالکل ظاہری بات ہے, آپ نے پیسے دینے ہیں, پے کرنا فوٹو کاپیئر کو, لیکن کہ علمت کو یہ جو رشوت دینا ہے نا, یہ تو رشوت تو کہیں بھی نہیں نا مطلب اپلیکیبل, رشوت ہونی نہیں چاہیے, چاہے علمت ہے, چاہے عدالت ہے, چاہے کوئی بھی ہے. وکلا کے ساتھ ان کی پھر پھٹے بازیاں بھی تو اسی بات بالکل پہ ہر روز ہوتے ہیں, ہر روز کوئی نہ کوئی وکیل علمت لڑا ہوتا ہے. آپ کو یقین ہوگا کہ اسی بات کے اوپر ایک علمت نے جا کے دہشت گردی کا پرچہ کروا دیا تھا ایک وکیل پہ, پھر اس پہ بار نے بڑا اسٹرکٹ ایکشن لیا. پھر یہ علمت کسی حد تک جو ہے نا اب کافی جو ہے نا علمت اب سیٹ ہو چکی ہیں, کیونکہ اب اس میں ججز نے بھی تھوڑا سا ان کو دیکھنا, کیونکہ اب ایک دیکھیں نا ایک شریف غریب آدمی چلا گیا, وہ ادھر سے کوئی چیز لینے چلا گیا, یہ اس کی پہلی بات ہے. پہلے یہ ان کا طریقہ واردات یہ ہے, یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے پاس فائل نہیں ہے, یہ کہیں گے فائل ہے, ڈھونڈنے والی ہے. تو وہ دیکھیں, آپ دیکھیں ہزاروں فائلیں پڑی ہیں, ہم کیسے ڈھونڈیں. اب انہوں نے لکھی ہوتی ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کون سی فائل کدھر ہے, ہر سال کی لگا. پھر یہ کبھی ادھر دیکھیں گے, ادھر دیکھیں گے, میں جا رہا ہوں, مجھے جج صاحب نے بلایا, میں اس نے بلایا, میں ادھر جا رہا ہوں, یہ ادھر بٹھا کے آپ کو چلے جائیں گے, آپ 3-4 گھنٹے بیٹھے رہیں گے, پھر آ جا کے آپ کو ہر بندے کا ٹائم قیمتی ہوتا ہے, ٹائم قیمتی ہوتا ہے, اس نے کہیں جانا ہوتا ہے. تو وہ جب تک ان کو پیسے وہ نہیں دے گا تو یہ اس کو فائل کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے. یعنی یہ تھانے سے لے کر عدالت تک انصاف کے لیے پیسہ جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ. سر ہماری ایک مثال ہے, عدالت کے دواریں بھی پیسے کھاتی ہیں. یہ چند ایک علمت اور ان لوگوں کی وجہ سے ہماری جوڈیشری بدنام ہے, صرف ان چند ایک لوگوں کی وجہ سے, کیونکہ بات تو کورٹ پہ ہی آنی ہے, ججز پہ آنی ہے. اور ہمارے ججز کا یہ سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ یہ جو نیچے جو علمت کر رہے ہیں اس کے اوپر ججز کو چاہیے کہ ان پہ اسٹرکٹ ایکشن لیں تاکہ یہ ججز کا معیار بڑھے. اچھا, یہ کیس کی لسٹ تیار کرنے میں بھی تو ان کا کردار ہوتا ہے, بالکل, کس کا کیس کہاں پر اوپر رکھیں نیچے رکھیں, کوئی ترتیب رکھنی ہوتا نہیں. یہ ویری کرتا ہے ڈیٹ ٹو ڈیٹ. ڈیلی جو ہے نا, جیسے اب ڈیلی ایک کسی کورٹ میں اگر 80 کیس لگے ہوئے ہیں, اب ڈیلی اس نے اینڈ پہ 3:30 بجے جب کورٹ ٹائم ختم ہونا, اس کے بعد اس نے 4 بجے جتنی جو ڈیٹس پڑی ہیں, لائک اگر کسی کے اندر پڑی ہے ہفتے بعد کی, کسی میں 10 دن بعد, پھر اس حساب سے وہ اس ڈیٹ کی فائلیں رکھتے ہیں. انہوں نے پورا ایک نہیں, فائل اوپر نیچے تو کر سکتے ہیں, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایسے ہی ہوتا ہے نا, یہ بتاتے ہیں کہ کیس پہلے لگنا چاہیے, یہ کیس بعد میں لگنا چاہیے. نہیں, وہ تو جب جس دن ڈیٹ ہوتی ہے نا, جس دن کیس کی ڈیٹ ہے اس دن فائل نے آنا ہی آنا ہے کورٹ میں. نہیں, مسئلہ یہ نہیں ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کا گرج بن جاتا ہے خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ کہ یار یہ شام نو کیس لانا ہے, وہ چاہتا ہے بندہ کہ میرا صبح کیس لگ جائے, پہلے اول ٹائم میں میرا ہو جائے, بعد میں بریک ٹائم کے بعد نہ لگے. ایسی ہوتی ہے صورتحال. اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی فائل نہیں مل رہی, سمپل فائل ڈھونڈ رہی ہے, فائل نہیں مل رہی, فائل پٹ اپ نہیں ہوئی جس کو ہم کہتے ہیں. پھر ہم کورٹ میں ایک اپلیکیشن دے کے فائل کو پٹ اپ کرا لیتے ہیں, تو وہ اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہوتا ہے ایسے بعض اوقات, پھر یہ کہتے ہیں جا کے کہ جی ہمیں فائل نہیں مل رہی, ٹائم چاہیے, ڈیلے کرنے کے لیے بہانہ کوئی چاہیے, وہ ہوتا موسٹلی ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ جناب.